اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ آج اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ضربت پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور امام وقت امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کس طریقے سے امت مسلمہ میں اور خاص طور سے اہل جہان تشیع میں ہم اس دنوں کو مناتے ہیں، اس پر اور امام عالی مقام کی اقوال زرعی کو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج شب ضربت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم امام کو کس طریقے سے یاد کریں؟ یقیناً ان دنوں میں تمام لوگ اسی طریقے سے فرش اعضا بچھاتے ہیں جیسے محرم یا عاشورہ کو، تو کیا چیز ہے کہ جو ہم امام کے کردار کو اور امام کے جو اقوال ہیں، امام کے جو چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں پیغام کی شکل میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی انسان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے کہ جو بارگاہ الہیہ میں عظمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، پوری زندگی نمونہ عمل ہے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی اور کردار نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے رسول بہترین نمونہ عمل ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کو قرآن نفس سے رسول کی سند دی ہے۔ تو جس طرح رسول ہیں بالکل ویسے ہی امیر المومنین ہے، سوائے یہ کہ وہ نبی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسان ایک عملی زندگی دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کی، تو زندگی کے ہر مرحلے میں وہ ایک بہترین کردار ہیں، ایک بہترین آئیڈیل ہیں ہمارے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ شب ضربت امیر المومنین انسان ماہ مبارک رمضان میں اگر امیر المومنین کو ضربت لگی ہے اور اس کے بعد آپ کو شہادت واقع ہوئی ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے، یہ خداوند عالم کا یقیناً کوئی اہتمام ہے کہ شب قدر جو خدا سے منسوب ہے اور نزول قرآن سے منسوب ہے، اس شب میں ہم امیر المومنین کو بھی یاد کریں، تاکہ شاید خدا یہ چاہتا ہو کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ولایت امیر المؤمنین قرآن سے الگ نہیں ہے۔ اگر شب نزول قرآن، شہادت امیر المؤمنین کے عنوان سے، شب ضربت کے عنوان سے، بعد میں شب 21 میں شب شہادت کے عنوان سے ہم امیر المؤمنین کو یاد کریں گے، تو یہ ساتھ میں یاد دلانے کے لیے کہ جس قرآن کو ہم سر پر رکھ کے آج اعمال شب قدر انجام دے رہے ہیں، یہ قرآن حکم دے رہا ہے امیر المؤمنین کی ولایت کا۔ یہ قرآن امیر المومنین کے ذریعے سے عملی ہوا ہے، یعنی کس طرح قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو اگر کوئی انسان دیکھے تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی آیات پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے امیر المومنین بتائیں گے، روزہ کیسے ادا کرنا ہے امیر المومنین بتائیں گے، حج کیسے ادا ہونا ہے امیر المومنین بتائیں گے، زکوٰۃ کیسے ادا ہونی ہے امیر المومنین بتائیں گے۔ جتنی بھی احکامات اسلامیہ ہیں، ان کا بہترین نمونہ عمل امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ہماری سب سے اہم ذمہ داری، ہماری سے مراد وہ لوگ جو اپنے آپ کو موالیان امیر المومنین کہتے ہیں، کہ یقیناً انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں ہم امیر المومنین کے موالیوں کے ساتھ محشور ہوں، ہماری ذمہ داری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے یقیناً وہ اس عنوان سے کہ اولاً ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ موالی کا لفظ اور امیر المومنین کے محب کا لفظ اور شیعہ امیر المومنین کا عنوان ہمارے لیے صحیح ثابت ہو سکے، اور وہ زبان چلانے سے یا دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی ہم عنوان دیں کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں لیکن ہم نماز کو ہلکا سمجھیں، یا ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کریں اور ہم روزے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیں، یا ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ کریں اور پڑوسیوں کے حق کو ادا نہ کریں، یا امیر المومنین کی وصیت کے مطابق یتیموں کی کفالت نہ کریں، ہم جو ضرورت مند ہے اس کی حمایت نہ کریں، مظلوم کی حمایت نہ کریں، ظالم کا سپورٹ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو علی کے چاہنے والے کو زیب نہیں دیتی۔ تو ہمیں دو ذمہ داریاں، اولاً تو ہم
امیر المومنین کی شخصیت کو اپنے نمونہ عمل بنا کر اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم واقعاً شیعہ علی ہیں کہ نہیں ہیں. اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم جب ولایت علی کو سمجھ لیں، کردار علی کو سمجھ لیں اور اپنے آپ کو شیعہ علی بنانے کی صحیح اور کوشش میں لگ جائیں تو پھر ہم دوسروں تک بھی علی کو پہنچائیں. کیا کہ اس دور میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، معلومات کو دنیا تک منتقل کرنے کا دور ہے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے علماء نے، ہمارے گزشتہ بزرگوں نے بہت سخت حالات میں فضائل اور مناقب امیر المومنین ہم تک پہنچائے ہیں. اور یہ واقعاً معجزہ الہی ہے کہ اتنی دشمنیوں کے باوجود، اتنی کتابوں کے جلانے کے باوجود، اتنے علماء اور راویوں کے قتل کے باوجود فضائل علی کی ایک عظیم حصہ ہم تک پہنچا ہے. یقیناً فضائل علی سے کہیں زیادہ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچے یا اصلاً بیان ہی نہیں ہوئے ہیں. تو ہم اس دور میں جو ہم تک پہنچا ہے اس کی قدر کریں، پہلے ان بزرگوں کو یاد کر کے جنہوں نے قربانی دے کر، اپنے خون کی قربانی دے کر، اپنے مال کی قربانی دے کے، اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی اولاد کی قربانی دے کر یہ بحث ولایت، یہ اہمیت ولایت، یہ ولایت ائمہ اور خصوصاً امیر المومنین یہ ہم تک پہنچائی. اور اس کے بعد ہم اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی آزادی ہے ان کے مقابلے میں. وہ دور جہاں علی کا نام لینا محال ہو، وہ دور جہاں علی کے نام لینے والے کو موت کی سزا دی جاتی ہو، وہ دور جہاں امیر المومنین کی ولایت کے عنوان سے کسی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہو، اس دور میں ہم آج کے دور کا مقابلہ کریں تو کوئی قابل قیاس چیز نہیں. آج آپ کو کوئی نہیں روکنے والا ہے. یقیناً آج آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے ہر کونے تک امیر المومنین کے فضائل کو نشر کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کو راستہ نہیں روک سکتا. تو پھر آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ ذمہ داری صرف ہماری یا آپ کی یا کسی ایک مرجع تقلید کی یا کسی ایک پروفیسر کی یا کسی ایک مولانا صاحب کی یا کسی ایک ذاکر کی نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کی ہے جو اپنے آپ کو موالی امیر المومنین کہتا ہے اور سمجھتا ہے. ہاں اس کا دائرہ کار کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. ایک انسان صرف 10 ہی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، وہ 10 تک پہنچے. ایک انسان 10 لاکھ تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے، وہ 10 لاکھ تک پہنچائے. خود انسان بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے. لہٰذا اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اس معاملے کو اس کو حل کرنا ہے کہ کل کہیں خدا نے اگر پوچھ لیا کہ میرے اس امر کو تم دنیا تک پہنچا سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں پہنچایا، تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. اگر جواب نہیں ہے تو ابھی سے اس کی تیاری کرنا ہی عقل مندی ہوگی. لہٰذا دونوں ذمہ داریوں پر عمل کریں. اس شب میں جو شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم خود امیر المومنین سے عہد کریں، ان کے فرزند، ان کے منتقم حضرت بقیت اللہ العظم امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کریں کہ ہم آپ کے جد امجد کی ولایت کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہم عملاً علی کے شیعہ بن سکیں اور دوسروں کو بھی علی کی ولایت کی طرف دعوت دے سکیں. جزاک اللہ. اگر ایک سوال میں نے کیونکہ اسی لیے نکالا اس پروگرام کے حوالے سے بھی، ایک صاحب نے سوال کیا، بہرحال انہوں نے یہ سوال کیا کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے معجزات سمجھ میں نہیں آتے ہیں. بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو کتابوں میں رقم بھی ہیں اور کچھ ذاکرین اور خطبہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں. کیا ہم ایسی چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں جس میں لوگوں کو بھی مشکوک ہو جائیں، اور وہ افراد جو ہمیشہ سے مشکوک رہیں تو کیا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ یا وہ بات ہوگی کہ اس چیز کو غلو کا نام دیتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے اپنی تقاریر میں، یا تمام علماء کو جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ غلو کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم غلو کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں جی تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. غلو کو اسلام نے پسند نہیں کیا، لیکن غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب ہے کہ کسی شے کو اس کی حد سے بڑھا دینا. مثلا ایک چیز ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو اس سے بڑھا دیں، تو یہ ہے غلو کرنا. کسی چیز کے سلسلے میں وہ بات بیان کرنا جو اس کے اندر نہیں ہے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا چیز غلو ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا. جی کیا چیز ایسی ہے جو اہل بیت کے لیے اگر ہم کہیں تو پھر یہ غلو ہے، کیونکہ جو کیا عظمت ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. حد معین ہی نہیں ہو سکتی. انہوں نے حد معین کر دی ہوتی تو ہمارے لیے آسان. تو انہوں نے جو حد معین کیا وہی ہمارے لیے معیار ہے. انہوں نے خود کہا کہ ہم کو مقام ربوبیت سے نیچے رکھنا. کیا کہنے.
اور ہمیں بندوں سے اوپر رکھنا، باقی جو چاہو کو۔ واہ، تو ہم وہ تمام چیزیں جو امیر المومنین، اور امیر المومنین جو ہم کہتے ہیں اس سے مراد باقی تمام ائمہ اور رسول اکرم اور جناب صدیقہ طاہرہ بھی اس میں شامل ہیں، الگ سے نہیں ہے، عنوان ذات ہے امیر المومنین کا، صرف نام آتا ہے، ورنہ باقی سب بھی اسی معیار پر ہیں۔ جی، اگر ہم کوئی بات کہیں، اس سے مطلب نہیں ہے کہ سامنے والے کی سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں، کیونکہ اگر ہم سمجھ کے معیار پہ گفتگو کریں گے، کسی کے فضائل کو بیان کریں گے تو بہت سے فضائل اس دنیا میں بیان نہیں ہو پائیں گے۔ نہیں، جس کے پاس فضیلت ہے ہم اس کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، اور ہم تک جو پہنچا ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو غلو کی ڈیفینیشن ہے ربوبیت، خدا کہنا، علیہ باللہ، رب کہنا یا خدا جاننا، خالق ماننا، یہ اہل بیت نے پسند نہیں کیا ہے، لیکن ان کے سلسلے میں ان باتوں کو کہنا جو وہ کر سکتے تھے یا کی انہوں نے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ تمام کام جو خدا انجام دیتا ہے وہی سارے کام ائمہ علیہ السلام انجام دے سکتے ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ خداوند عالم کے پاس جو عمل ہے یا قوت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو یہ فن ہے یا عمل ہے یا صفت ہے یہ خدا کی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں وہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب ہم نے حل کر دیا اس مسئلے کو کہ علی اللہ کی مخلوق ہیں، پھر آپ کچھ بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے چاہا کہ علی کے ذریعے سے عمل انجام پائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند عالم چاہتا تو ہر انسان کو الگ پیدا کر سکتا تھا، نہ اسے باپ کی ضرورت تھی، نہ اسے بیٹے کی ماں کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو جناب آدم کی خلقت کے لیے وہ محتاج ہوتا۔ خدا محتاج نہیں ہے، اس نے بغیر ماں باپ کے جناب آدم اور حوا کو خلق کیا، یعنی وہ ہر انسان کو خلق کر سکتا تھا، اور اس نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو خلق کیا بطن جناب مریم علیہ السلام سے، تو وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ دونوں کر کے اس سے شاید یہی دکھایا کہ میں محتاج نہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ نظام بنے، جی، لہٰذا ایک سسٹم بنایا کہ مرد عورت کے ذریعے سے انسان وجود میں آئے گا اور ایک پورا سلسلہ چلے گا۔ تو خداوند عالم اگر چاہتا تو ہر انسان کو الگ الگ پیدا کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا نہیں، لیکن اسے سسٹم یہ بنایا کہ نہیں، مرد اور عورت کے ذریعے سے انسان کی نسل آگے بڑھے گی۔ اسی طرح خدا اگر چاہتا تو ہر ایک کو اپنے سے مرتبط کر سکتا تھا، لیکن اس نے چاہا کہ نہیں، ان خاص ذوات کے ذریعے سے ہی مجھ سے مرتبط ہونا ہے، یہ پیغام ان ذوات کے ذریعے سے ہی تم تک پہنچے گا، یہ فضیلت ان ذوات کے ذریعے سے ہی تم تک پہنچے گی۔ فضائل کو دنیا کے سامنے نشر کرنے کے لیے اس نے ان ذوات کا انتخاب کیا تاکہ وہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ عمل کے طور پر پیش ہوں کہ اس طرح سے باقی لوگ ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر کسی سامنے والے کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کے معیار پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے تمام سننے والوں کو فضائل سے محروم کر دینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا چاہے بسا کہ آپ کے اس عمل کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام کی شان جو سامنے والے تک ذہن تک پہنچ سکتی وہ نہ پہنچے، تو آپ اس میں گرفتار اور کل مسئول ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یقیناً معیار اگر آپ نے طے کر لیا، ربوبیت اہل بیت نے منع کیا ہے، ہمیں وہ بیان نہیں کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہیں کہیں، خدا نے ان کو یہ قدرت دی ہے، بے شک، وہ چاہیں تو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو حیات عطا کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو اولاد لا اولاد کو اولاد عطا کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ہر وہ عمل جو ہمارے لیے معجزہ، کرامت، خارق العادہ ہے، وہ ہر عمل انجام دے سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خدا جب انجام دیتا ہے تو اس کا ذاتی عمل ہے، یہ جب انجام دیتے ہیں تو خدا نے ان کو اس طرح سے خلق کیا ہے یا یہ قدرت دی ہے کہ یہ انجام دیتے ہیں، ان کو خدا نے عطا کی ہے اور خدا کے پاس اپنی ذاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس فرق کو اگر ہم نے حل کر لیا تو پھر ہم کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام بیان کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو، اور ہم کسی سننے والے کے معیار کے بنا پر فضائل کو چھپائیں، یہ کوئی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ. اگر ایک سوال اور لے لیتے ہیں, وہ خہر کا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل وقت افطار کے وقت ان کو احساس ہوا کہ وہ جو ماہواری کے جو بلڈ ہے وہ آ گیا ہے, اور اس کو چیک کر, مطلب روزہ افطار کا وقت نکل گیا لیکن روزہ افطار نہیں کیا ہے, تو اب اس میں کیا حکم ہوگا؟ کیا اس دن کا وہ روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ کیا اس کو دیکھیے, اگر حیض کی حالت خاتون پر غروب کے بعد یعنی افطار کا وقت ہو چکا تھا, جی ابھی ہم نے کھایا نہیں, اس کی بحث نہیں ہے, لیکن مغرب ہو چکی ہے, اذان مؤذن نے دے دی ہے, مغرب کا وقت جو تھا وہ ہو چکا ہے, اس کے بعد خاتون کا خون جاری ہوا, اگر یقین ہے کہ اس سے پہلے خون جاری نہیں ہوا تھا اور ہم نے مغرب کے بعد دیکھا, یعنی اس خاتون نے مغرب کے بعد اپنے خون کو دیکھا ہے, تو اس کا روزہ صحیح ہے, اس کو دوبارہ اس روزے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ولو اس نے افطار نہیں کیا تھا. لیکن اگر یہ ہو کہ پہلے دیکھ لیا, مغرب سے 5 منٹ پہلے, ابھی اذان سے 5 منٹ پہلے اس نے خون کو دیکھ لیا, تو اس دن کا روزہ ساقط ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر مغرب کے بعد دیکھا ہے, جی خون مغرب کے بعد اگر دیکھا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے, ولو اس نے افطار نہ کیا ہو. کھانا ہمارے معیار نہیں ہے, افطار کر لینا معیار نہیں ہے, وقت افطار کا ہو جانا معیار ہے. اگر وقت ہو چکا تھا اور اس کے بعد ہی متوجہ ہوئی ہے کہ خون جاری ہو گیا ہے, تو وہ اس دن کا روزہ صحیح ہے, اگلے روزے اس کے اوپر ساقط ہے, یہ ماہ مبارک کے بعد اس کو ادا کر سکتے. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں جو آپ نے وائس میسج کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. السلام علیکم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ جو ہے سنی بھائی یہاں رہتے ہیں جو کہ رمضان میں تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, بٹ انہوں نے یہاں کے مینجمنٹ سے اور یہاں کے جو سوسائٹی کا مینجمنٹ ہے, جو سوسائٹی کے اونر لوگ ہیں, ان سے اسپیس مانگا اور اسپیس ان کو نہیں ملا. اس لیے اس بنیاد پہ نہیں ملا کہ ہم اتنا لمبا اسپیس نہیں دے سکتے, 1 مہینے کے لیے, 25 دن کے لیے, 1-2 دن کی بات ہوگی ہم دے دیں گے. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ہے 3-4 فلیٹ جو ہے ابھی خالی پڑے ہوئے ہیں آپ کے اس میں گائیڈنس میں, تو کیا آپ مجھے ایک جو ہے کوئی فلیٹ دلوا سکتے ہیں کہ جس میں ہم جا کے اپنی جو ہے وہ نماز اور جو ہے تراویح پڑھ سکیں؟ تو ہم کیا دے سکتے ہیں یا ہم اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہے اس کا مسائل, مجھے اس کو ڈیٹیل میں بتائیے. جی آگا, تراویح کے سلسلے سے کہ اگر باقی جو ان کا اگر شارٹ میں کہا جائے تو جگہ نہیں ہے اور کوئی اس کو اویلیبل کرانا چاہتا ہے وہ بھی تشیع میں سے, تو کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیے, ہر وہ عمل جی جو شریعت کے خلاف ہے, ہر وہ عمل جو بقول خود ان کے بدعت ہے, جی اس میں مدد کرنا بھی, جس طرح بدعت انجام دینا حرام ہے, اس میں مدد کرنا بھی حرام ہے, صحیح نہیں ہے. لہٰذا وہ عمل جس کو پیغمبر نے منع کیا ہو, وہ عمل جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہو, ہم اس میں آ کر سامنے والے کی اسی کام میں مدد کریں جس سے رسول نے منع کیا ہے, جی جس سے پیغمبر نے منع کیا ہے, جس سے امیر المومنین نے منع کیا ہے, جس سے امام حسن نے منع کیا ہے. تو یہ عمل میں ہم بالکل شریک ہو جائیں گے, بالکل اسی طرح جیسے وہ اس کے شخص کی طرح جو وہ عمل کر رہا ہے, ولو میں وہ عمل نہیں کر رہا ہوں, لیکن عمل کرنے والے کی میں مدد اسی عمل میں کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہے کہ مثال کے طور پر سوسائٹی میں پانی نہیں ہے وضو کے لیے, آپ نے ٹنکی لگائی, اس سے ہر ایک وضو کرے گا, وہ انسان جو تراویح پڑھے گا وہ بھی وضو کرے گا, وہ انسان جو تراویح نہیں پڑھے گا وہ بھی وضو کرے گا. آپ نے وضو کرنے کے لحاظ سے لگایا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ نے مددگار نہیں ہے, کیونکہ اسی وضو سے وہ جا کر بعد میں مثلا تراویح کی نماز جو بدعت ہے اس کو پڑھے گا نہیں. لیکن آپ نے مسجد بنائی, مثلا آپ نے ایک جگہ دی کہ جہاں ہر ایک نماز پڑھ سکتا ہے, تو نماز پڑھنے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب اگر عنوان خالی یہی ہو جائے کہ یہ جگہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ عمل انجام پائے, بولو ٹھیک ہے 5 وقت کی دوسری نمازیں بھی شاید وہ وہاں پڑھیں گے, لیکن اصل جو ان جگہ دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے اس عمل کے لیے جو پیغمبر نے منع فرمایا ہے. اور ایک بدعت ہے جس کو خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ بدعت ہے, ہاں بدعت حسنہ کے عنوان سے وہ اس کے اوپر ایک پالش لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ایک بدعت ہے. اور بدعت میں مددگار ہونا بھی بالکل اسی طرح جیسے کوئی انسان بدعت کو قائم کرے یا انجام دے, لہٰذا اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس طرح کے مسئلے میں ہمیں
یہ سوچنا چاہیے کہ اگر روز محشر رسول اکرم یا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا کہ جو امر ہمیں پسند نہیں تھا اس میں تم نے مدد کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مسلسل کئی برسوں سے روزہ نہ رکھا ہو اور اب مرض کی وجہ سے نہیں رکھ رہا ہو تو ایسے میں وہ شخص کیا کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ خواہر، یہ سوال بھی بہت عمدہ ہے اور اکثر لوگ کرتے ہیں سرکار۔ دیکھیں، اگر انسان کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے، ایک دفعہ ہے کہ انسان روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ مریض ہے، جی، ایک دفعہ انسان اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ مسافر ہے۔ ظاہر ہے مریض و مسافر جب اس کا مرض ختم ہو جائے گا تو اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ مسافر جب اپنے وطن لوٹ آئے گا یا جہاں پہنچ جائے گا جہاں 10 دن وہ رہ سکتا ہے تو وہاں پہ روزہ اس کو رکھنا ہے۔ یہ انسان کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ اگلے سال ختم ہو جائے گا۔ البتہ مرض میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان مریض ہو جائے اور مرض اگلے رمضان تک جاری رہے تو اس کے اوپر سے روزہ ساقط ہو جائے گا، اس کو 2 فدیے دینے ہیں، اس کو اگلے سال اس کو اوپر روزے کی قضا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسافر تھا اور سفر کے بعد اپنے وطن آ گیا، اب یہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن نہیں رکھا یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا، تو کیا روزہ ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، روزہ اس کو رکھنا ہے۔ اب اس رمضان کا تو روزہ رکھے گا واجب، اگلے سال جب بھی اس کو موقع ملے گا یہ اس کی گردن پر باقی رہے گا، ولو کتنے ہی سال گزر جائیں۔ اب ایسا انسان جس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، جی، شیطانی وسوسے میں آ کر یا جوانی کی وجہ سے غیر متوجہ کم اہمیت کو سمجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھا، اب جب ہوش و حواس میں آیا اب مرض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ظاہر ہے یہ اس وقت اپنے وظیفے پر عمل کرے گا، اپنے وظیفے پر عمل کرے گا، لیکن اس کی گردن کے اوپر روزے کی قضا واجب رہے گی، لہٰذا اس کو وصیت کرنی ہوگی اپنی اولاد کو، یا اپنے لیے ایک ولی کو معین کرنا پڑے گا جو اس کے مرنے کے بعد ان روزوں کو ادا کرے، کیونکہ ابھی یہ خود روزہ نہیں رکھ سکتا، ولو یہ نیت یہ رکھے کہ جب مجھے مرض سے شفا مل جائے گی تو میں ان روزوں کو دھیرے دھیرے کر کے انجام دوں گا۔ البتہ اگر ایک ایک کر کے بھی انجام دے سکتا ہو، کم سے کم قضا کو انجام دے، ورنہ جتنے روزے چھوڑنے ہر ایک کے 60 روزے رکھنا چاہے تو بہت لمبا ہو جائے گا، ورنہ کیونکہ اس نے اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو ہر روزے کے عوض میں سے 60 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن بہرحال قضا کی نیت سے کم وہ اتنے روزے جتنے اس کو یقین ہے کہ میں نے نہیں رکھے ہیں، اگر لگاتار نہیں رکھ سکتا ہے، مثلا سردیوں میں رکھ سکتا ہے، مثلا 2 دن 4 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ سکتا ہے، ہفتے میں 1 دن رکھ سکتا ہے، کوشش کر کے جتنے ادا کر سکے ادا کرے، نہیں تو اپنے بعد وصیت کرے اور اپنے مال سے ایک رقم کو الگ کر کے روزوں کو رکھوائے، کیونکہ زندگی میں اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس کے اپنے مرنے کے بعد وصیت کر کے جائے کہ اس کے روزے رکھے۔ البتہ اس طرح سے جو روزے چھوڑے گا، یہ بھی میں تاکید کرتا چلوں، اس طرح سے جس نے روزے چھوڑے ہوں اس کے روزے بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہیں، بڑے بیٹے پہ وہ نماز اور وہ روزے واجب ہوتے ہیں جو احیاناً چھوٹ گئے، یعنی انسان نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن کچھ چھوٹ گئے، اس کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے روزہ رکھتا ہی نہیں ہے کبھی، ایک انسان ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے کبھی، تو اس کی نماز اور روزہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں۔ اگر وہ انجام دے تو اس نے اپنے باپ کے اوپر خصوصاً جہاں پہ اتفاق ہے تمام راجے کا، ایک احسان کیا ہے، نعمت کی ہے، ہدیہ دیا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال لے لیتے ہیں جلدی سے، اس میں محمد حسن صاحب کانپور سوال کرتے ہیں کہ جو کمسن بچے ہیں، خاص طور سے بالغ نہیں ہیں اور سن بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں اور وہ اس سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو ان روزوں کو کس کے عوض میں جوڑا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کے اس میں آئے گا اور ان کا ثواب جو ہے والدین کو ملے گا۔ یقیناً والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور اس بچے نے جسے روزہ رکھا ہے اس کو بھی یقیناً اس کا ثواب ملے گا، ولو ظاہر اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اس نے جو عمل انجام دیا خدا کے لیے، کیونکہ اتنی تمیز وہ رکھتا ہے اور خدا کے لیے کر رہا ہے، یقیناً خدا دونوں کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم لکھنؤ میں حسینیہ قائم خاتون سے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔